عام طور پر سوات کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن اگر ہم مخصوص تاریخ کی بات کریں تو ابتدائی مورخ کے مطابق سوات کی تاریخ 326 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے، جب سکندر نے دنیا کو فتح کرنے کا سفر شروع کیا۔ اس زمانے میں سوات میں رہنے والے عام طور پر بدھ مت کے ماننے والے تھے۔ جب سکندر سوات کے علاقے میں آیا تو بدھ حکمرانوں نے اس کا بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن وہ سکندر کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ 304 قبل مسیح میں سکندر کے ایک مشہور جرنیل سلوکس نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو سوات اور بونیر کا علاقہ راجا چندر گپتا کو دے دیا گیا۔ اس نے مکمل مذہبی آزادی دی، سوات کے لوگوں کے لیے اور ان کے ذاتی عقائد میں مداخلت نہیں کی۔ ایک طویل عرصے تک سوات کے لوگ بدھ مت کی پیروی کرتے رہے۔ سوات کا آخری بدھسٹ حکمران راجا گیرا تھا۔ اب کو سوات کے مختلف علاقوں میں اب بھی اس کے قدموں کے نشانات مل سکتے ہیں۔ سوات بدھ مت کا ایک بہت مقدس مقام تھا۔ سوات ایک بہت پرامن اور خاموش وادی تھی۔ یہاں بہت سارے مذہبی مقامات اور دینی مدارس تھے۔ بہت سے لوگ مذہبی تعلیم کے لیے اور سوات کی فطرت اور پرامن ماحول سے لطف اندوز ہونے کے لیے مختلف مقامات سے آتے تھے۔ اس وقت سوات جاپان سے تبت تک اپنی فطرت اور خوبصورتی کے لیے بہت مشہور تھا۔ سیاح دنیا کے مختلف حصوں سے سوات آتے۔ 11ویں صدی میں سلطان محمود غزنوی نے راجا گیرا کو شکست دی اور اسلامی عقائد کی روشنی پھیلانا شروع کی۔ محمود غزنوی نے دلازاق اور سواتی قبائل کو سوات میں منتقل کیا اور سوات کو ان کے حوالے کر دیا۔ کچھ عرصے بعد سواتی قبیلے اور دلازاق قبیلے کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے اور دلازاق قبیلہ سوات چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد یوسف زئی قبیلے نے سواتی قبیلے کو شکست دی اور سوات منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد یوسف زئی قبیلے نے ریاست بنانے کی جدوجہد شروع کی اور وہ کسی نہ کسی شکل میں ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن انہیں اندرونی اختلافات کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے وہ اسے مضبوط اور طاقتور ریاست بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مغل دور میں ظہیر الدین بابر سے لے کر جلال الدین اکبر تک سب نے سوات کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ سوات میں آخوند درویزہ بابا، پیر روشن اور پیر بابا کی مذہبی تحریکوں کا بھی سوات کی تاریخ میں اہم کردار ہے، جس نے سوات کے لوگوں کی زندگیوں پر بڑا اثر ڈالا۔ آئیے آخوند بابا کی زندگی کی جدوجہد پر گفتگو کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی روحانیت، مذہبی علم اور اخلاص سے سوات کے پشتونوں کے دل جیت لیے۔ سیدو بابا کا اصل نام شیخ حافظ عبد الغفور تھا، جو ایک بامل عالم دین اور ایک بہادر جنگجو تھے، جنہوں نے سوات میں شریعت کے نفاذ اور غلط عقائد و رسومات کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ سیدو بابا مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کی سازشوں اور کھلواڑ سے واقف تھے۔ 1851 میں جب انگریزوں نے پشاور پر حملہ کیا اور فتح کیا تو خود بابا سوات اور گردونوا کے تحفظ کی فکر کرنے لگے۔ اس نے سوات کے لوگوں کو بلایا اور شرعی قانون کے تحت اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کہا۔ 1862 میں سیدو بابا نے امبیلا کی ایک بہت مشہور جنگ میں انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور اس جنگ میں اپنی بہادری اور مہارت کا مظاہرہ کیا۔ یوسف زئی ریاست سوات کے بانی میاں گل عبد الودود گل شہزادہ تھے۔ وہ سیدو بابا باچا صاحب کی اولاد میں سے تھا۔ وہ شخص تھا جس نے پہلی بار یوسف زئی قبیلے کے تمام ذیلی قبائل کو ملا کر 1911 میں پہلی یوسف زئی لبرل اور آزاد یوسف زئی ریاست سوات کی بنیاد رکھی تھی۔ لوگ انہیں باچا صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ باچا صاحب نے ذہانت سے ریاست کے بنیاد مضبوط کر دیے۔ اس نے ریاست کے اندر اور باہر اپنے تمام دشمنوں کو شکست دی۔ اس نے انصاف اور ترقی کے بنیاد بنائے۔ 3 مئی 1926 کو انگریزوں نے اسے ریاست کا حکمران تسلیم کر لیا۔ اس نے 23 سال حکومت کی۔ 1998 میں ریاستی امور اپنے بیٹے میاں گل جہاں زیب کے سپرد کر دیے۔
ریاست سوات کے آخری حکمران ولی سوات میاں گل جہازیب 1908 میں میاں گل عبدالودود کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان ایک مذہبی گھرانہ تھا، اس لیے ابتدائی دینی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی۔ جدید تعلیم کے لیے پشاور گئے اور اسلامیہ کالج میں داخلہ لیا۔ میٹرک کے بعد اس نے اسلامیہ کالج پشاور سے FSc کیا۔ اس کے والد نے ریاستی امور میں اس کی مدد کے لیے اسے واپس سوات بلایا۔ ولی صاحب کہتے ہیں کہ 1926 میں ایک جرگہ ان کے والد کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے بیٹے کو واپس سوات لے آئیں اور اسے ریاستی امور میں شامل کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ اپنی اعلیٰ تعلیم جاری رکھیں، لیکن سوات کے لوگوں نے ان پر زور دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو واپس سوات لے آئیں۔ یہی وجہ تھی کہ باچا صاحب نے اپنے بیٹے کو واپس سوات بلایا 1900 میں، جب میاں گل جہازیب 15 سال کے تھے۔ باچا صاحب نے انہیں اپنا جانشین منتخب کیا۔ باچا صاحب کے انگریزوں سے تعلقات خراب تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے 10 سال تک جہازیب کو اس کا جانشین تسلیم نہیں کیا۔ لوگ کہتے تھے کہ میاں گل جہازیب کے باچا صاحب کے وزیر اعظم حضرت علی سے اچھے تعلقات نہیں تھے۔ بہت کم وقت کے لیے باچا صاحب اور میاں گل جہازیب میں اختلاف تھا، جس پر جہازیب نے سوات چھوڑ دیا۔ وہ ہشت نگر جا کر میاں خادم شاہ کاکا خیل کے ساتھ رہنے لگا۔ باپ بیٹے کے درمیان یہ اختلافات زیادہ دیر نہ چلے۔ جب باچا صاحب کو معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا ایک ذہین اور ہنرمند لڑکا ہے، تو اس نے اپنی بیٹا کو سوات بلایا اور اسے دوبارہ اپنا جانشین بنایا۔ 1940 میں باچا صاحب نے انہیں آرمی کمانڈر منتخب کیا۔ میاں گل جہازیب نے اپنی ذمہ داری پوری لگن اور عزم کے ساتھ نبھائی۔ 1902 میں جب حضرت علی نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دیا تو میاں گل جہازیب وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ وقتہ فوقتہ جب باچا صاحب کو میاں گل جہازیب کی صلاحیتوں کا ادراک ہوا تو باچا صاحب نے ریاستی امور اپنے بیٹے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ 12 دسمبر 1990 کو شاہی دربار منعقد ہوا، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے شرکت کی۔ میاں گل جہازیب کے سر پر والی سوات کی پگڑی رکھ دی۔ اس وقت ان کی عمر 41 سال 6 ماہ تھی۔ 1960 سے 61 کے درمیان انہیں ہلال قائد اعظم اور ہلال پاکستان سے نوازا گیا۔ 1962 میں اٹلی کی حکومت نے انہیں میرٹ کے عظیم عہدیدار کا خطاب دیا۔ میاں گل جہازیب یوسفزئی ریاست سوات کے ایک مثالی حکمران تھے۔ انہوں نے عدل و انصاف کے لیے ایسے اصول و ضوابط متعارف کرائے، سماجی ترقی کے امن کے لیے کہ سوات کے لوگوں نے اس سے پہلے ایسے نظام کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے تعلیم اور صحت کے لیے خاص طور پر کوششیں کی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ریاست بھر میں تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا۔ کچھ لوگ تھے جو ریاست سوات کے خلاف تھے۔ ولی صاحب سے کچھ پالیسیوں پر اختلاف تھا اور کچھ پالیسیوں کی وجہ سے مطمئن نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کے انصاف اور امن کی وجہ سے وہ لوگ بھی ان کی کوششوں اور ریاست کے لیے کام کو سراہتے۔ سوات کے لوگ آج بھی ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے سنہرے وقت کو یاد کرتے ہیں۔ اس نے اپنی ریاست کو اپنا گھر سمجھا اور اسی طرح کوششیں کی۔ میں نے مختصر اور آسان الفاظ میں سوات کی تاریخ کا احاطہ کرنے کی کوشش کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اس طرح کے مزید موضوعات کے لیے جڑے رہیں۔ السلام علیکم۔